آج دیکھیں سینٹ میں بھی بہت زیادہ احتجاج ہوا, کل بھی احتجاج ہوا. سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی رحمان مالک صاحب آئیں, پیش ہوں اور ہمیں بتائیں, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ جب رحمان مالک صاحب احتجاج ہوا وہ آئے, انہوں نے کہا جی میرے پاس ایسے وہ ہیں پیپرز ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں جو اوپن نہیں کر سکتا. سینٹ اور قومی اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ کا موقع دیا جائے. افغانستان سے دہشت گردوں کو ٹرین کر پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے, کوئی فرقہ وارانہ یہاں پر فساد نہیں ہے. یہ دس از دا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ, آج یہ رحمان مالک صاحب کا دیکھیے اب سٹیٹمنٹ ہے. بات دیکھیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا, یہ غالباً پچھلے سال ستمبر کی بات ہے جب کراچی میں بہت زیادہ یہ معاملات خراب ہوئے. جی میں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے مطالبہ کیا کہ دیکھیے اگر آپ افغانستان کی صورتحال کے لیے ان کیمرہ بریفنگ کر سکتے ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہوں کو قومی اسمبلی کے سامنے بلایا جائے اور ان سے ہمیں بریفنگ چاہیے. ہم ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو بدامنی پھیلا رہے ہیں, جو مسلسل بدامنی پھیلا رہے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں. کیا آپ کا ہاتھ کسی نے روکا ہوا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ ان کی بے خونی نہیں کر سکتے, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ انہیں بے نقاب نہیں کر سکتے, اور یہ اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے اس ملک کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں. کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ کراچی میں جا کے اس نے ٹرائل شروع کیا تو حکومت نے تمام سیکیورٹی کے اداروں کو سپریم کورٹ بھیج دیا اور وہاں ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ان کیمرہ بریفنگ قوم کے نمائندوں کو بھی ملنی چاہیے تاکہ ہم قوم کو پتہ چلے, بلکہ قوم کے سامنے یہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. قوم سے کیا چھپانا, جو لوگ قوم کے زخم جسم کو چھلنی چھلنی کر رہے ہیں, قوم کو آگ اور خون کے اندر جھونک رہے ہیں, ان کا کیا چھپانا اس قوم سے, انہیں بے نقاب ہونا چاہیے. افضل سندھو صاحب آپ فارمر لا منسٹر بھی رہ چکے ہیں, میں تھوڑا سا یہ جو حالات ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ کیا ایسی مجبوری ہو سکتی ہے اس وقت حکومت وقت کی. اور شہناز صاحبہ سوری آپ کو آڈیو اب تو ہوپ فلی آپ کو آ رہی ہوگی, میں آئی ول کم بیک ٹو دیٹ. جی صدر مملکت یہاں ہوتے ہیں, دہشت گردی عروج پہ ہوتی ہے, ٹارگٹ کلنگ عروج پہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ جی کولیشن پارٹنر سر جوڑ کر بیٹھ گئے, بلدیاتی انتخابات پہلے ہوں گے, یہ ہوگا. Now coming back to this situation کہ جب ملک میں حالت ایسی ہو تو کیا ان پہ قابو پانا پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس مینس کو ایک دفعہ ٹھیک کر لیں, اس کے بعد بھائی آپ کتنے ہی انتخابات کراتے رہیں, بلدیاتی کرائیں یا جنرل کرائیں, وہ پھر ساری پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. دیکھیں یاجوین بات یہ ہے, میں جو کچھ فرمایا میری بہن نے, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں, بہت عرصے سے ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا میں ان سے بھی پورا مکمل اتفاق کرتا ہوں. اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایوب خان, ضیاء الحق, یحییٰ خان, مشرف, ہر ایک دور میں نے قیدیں کاٹی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ باتیں کہہ دینی کہ اس طریقے سے ہوا ہے, اس طریقے سے ہوا ہے, اس طریقے سے ہوا ہے, یہ ایک سٹیریو قسم کی ہماری ایک رٹ چل رہی ہے اس ملک کے اندر. آصر اقبال صاحب ماہر اقتصادیات ہے, میں بہت زیادہ اقتصادیات کو نہیں جانتا. میں نے آصر اقبال صاحب کی باتیں بڑے غور سے ساری سنی ہیں. انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے, یہ باتیں بھی بڑی درست ہیں. کیا ہم یہ باتیں کر کے, جیسے یہ اور میں اسمبلی میں بھی باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں, کیا یہی حل ہے کہ ہم بتا دیں جیسے آصر اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ بریک ڈاؤن ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, ایسے ٹیررزم. میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو لیپ فارورڈ. بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو ایک سٹیریو طریقے سے ہی چلاتے رہنا ہے یا ہم نے کوئی اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں دونوں کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. میں برطانیہ کے وقت سے بھی عرض کر سکتا ہوں کہ برطانیہ نے بھی افغانستان میں بڑی جنگ لڑی اور الٹیمیٹلی وہ فاٹا کے کشن بنا کے انہوں نے سیٹل کر لیا ملکوں کا سسٹم فلاں. اس کے بعد آپ کے سامنے روس کی مثال بھی ہے. روس نے بھی یہاں پہ جنگ لڑی, یہاں پہ بہت کچھ ہوا, انہوں نے اسلامی, غیر اسلامی, طالبان, یہ کیا وہ کیا. اب امریکہ بھی وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. وہاں پہ نہ کوئی آج تک فاتح بن سکا, نہ کوئی آج تک مفتوح ہو سکا. گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو, اس ٹیررزم کو, جن کی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آخر
اس کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے یا انہی کو پیٹتے رہنا ہے کہ حکومت فیل ہو گئی، یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا؟ نہیں جناب، میں دونوں میرے بہت ہی قابل احترام ہیں، ٹھیک، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ وی ہیو ٹو ہیو اے موو فارورڈ. کیسے؟ ان ساری باتوں کا حل کیا ہے؟ یہی تو ہم میں چاہتے ہیں. تھوڑی سی ایک بات عرضی، جسمین میں نے بہت عرصہ بہت لمبی میں نے سب کی باتیں سنی ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہی ہے کہ وہاں پہ خون ریزی ہوتی رہے، مسلمان ایک دوسرے کا خون گراتے رہیں، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، مسلمان ایک کو شیعہ کہہ کے قتل کر دے، ایک کو یہ کہہ کے کہ میں اس کو مارنے کے بعد، اس جیکٹ کے بعد میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. ان ساری باتوں کو آخر جس طریقے سے میں نے کہا ہے کہ ہم نے وے فارورڈ ڈھونڈنا ہے، اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ کے سامنے میں اپنی پارٹی جو تھی اس سے اب میں نے تھوڑے سے اپنے جو، بلکہ تھوڑے کو میں نے پورے تعلقات تحریک انصاف سے بنائے ہیں. جی کیوں بنائے ہیں؟ یہ ساری دیکھتے ہوئے باتیں کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، اسمبلی کے بعد ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے ویورز کے اوپر اپنا کانسٹیٹیونسی میں اور ہر طرف اپنا ایک فینس کا گروپ کریٹ کرتے ہیں، ایک اچھی بات کر کے ایک دوسرے کو گالی نکال کے اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں اپنی ایک پوزیشن، ایک ریٹنگ کو بڑھاتے ہیں. نہیں جناب، اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان سب سے عمر میں بڑا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو ختم کر کے اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. حل کیا ہے؟ حل میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں. عمران خان صاحب کا ایک بڑا واضح ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے اس میں پیش رفت بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ قتل و غارت، ایک دوسرے کو مارنا، اس طریقے سے یہ کرنا، اس طریقے سے آپریشن کرنا، یہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک، حل یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان سب کو اکٹھے کر کے، ان سے بات چیت کر کے، اس کو آپ نے کسی ڈائیلاگ سے، کسی انڈرسٹینڈنگ سے اس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے آنے والے وقت میں 6-7 اکتوبر کو انہوں نے وہاں پہ ایک امن مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، جس میں کہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کہ جی ایسے ہو گیا ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے افضل سندھو صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن حالات جو لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہے اس میں ساؤتھ وزیرستان کی مارچ کا کیا تعلق آ گیا؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس سے کیسے امن آئے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جنگ و جدل تو ہم نے کر کے دیکھ لی ہے. کتنے عرصے سے جنگ و جدل چل رہی ہے؟ میرے خیال ضیاء الحق کے دور سے جنگ و جدل شروع ہوئی اور یہ ٹیررسٹ بن گئے، یہ اسلامی بن گئے، یہ امریکی بن گئے، یہ روسی بن گئے. نہیں سر، بن رہے ہیں لوگ. دیکھیں دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ہم. ایک سیکنڈ، دو چیزوں کو ہم مکس کریں. اگر آپ اجازت دیں، جی اگر آپ اجازت دیں، کہ میں نے بڑے صبر و تحمل سے احسن اقبال صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں اور افضل سندھو صاحب میرے بڑے رسپیکٹڈ کولیگ بھی ہیں اور اسمبلی میں بھی تھے اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے، ابھی بھی ہوں میڈم، جو جدوجہد ہے جی ابھی بھی ہے کے لیے، وہ تو سب جانتے ہیں. میرے خیال میں دیکھیے 3-4 مختصر اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی باتیں میں کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو تاریخ کا جو سلسلہ ہے نا اس سے آج کو علیحدہ نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار بار ہم کیوں دہراتے ہیں کہ جب روس نے افغانستان میں چڑھائی کی تو وہاں سے جو صورتحال پیدا ہوئی اور وہاں پہ جو جنگ ہوئی اور پھر اس کے اثرات جو ہوئے، جو آمریت تھی اور یہ ساری چیزیں، لیکن یقیناً آپ پاکستان کو ان آئسولیشن نہیں دیکھ سکتے. 2012 میں جو ہو رہا ہے اس کی کنیکشن، اس کی لنک، اس کی کڑیاں جو ہیں وہ 20, 25, 30 سال پہلے تک جاتی ہیں. اب یہ میں اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار پاکستان میں کتنے سارے ایجنڈاز ہیں، کون سے ملک اپنے جو ایجنڈاز ہیں وہ یہاں پہ آ کر کارروائیاں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جی اس وقت کے دور کے بعد یا اس وقت کے بعد ہی پاکستان میں جس طرح ویپنائزیشن ہوئی ہے وہ کبھی پہلے نہیں تھی. اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنی ساری حکومتیں آئیں اور انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے اور بہت، میں سمجھتی ہوں اس وقت جو انتہائی نوعیت کی جو باتیں پہنچ چکی ہیں، جہاں پہ احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ
بہت ساری کلنگز ہوتی رہتی ہیں اور لوگ جاں بحق بھی ہو رہے ہیں اور بہت لاشیں گر رہی ہیں، لیکن یہ صرف پاکستان کے کسی ایک شہر میں نہیں ہو رہا. لا اینڈ آرڈر کے مسئلے جو ہیں وہ پاکستان میں دوسرے علاقے میں بھی ہیں، اور صوبے کی جو حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں بھی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہیں، وہاں پہ بھی کرائم ہو رہا ہے. اگر آپ کرائم کے ڈیٹا یا اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ جی بس ایک حکومت جو ہے وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر رہی، جیسے اشارہ تو یہی تھا نا کہ سندھ کی حکومت کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی یا مرکز کی حکومت کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. یہ غیر معمولی صورتحال ہے، یہ حسب معمول کی صورتحال بالکل نہیں ہے. غیر معمولی صورتحال میں یہ بات ان کی بالکل درست ہے، ایک مشاورت کی ضرورت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہا پچھلے 4.5 سالوں میں ہر دفعہ جب کوئی اہم مسئلہ اس طرح ملک کے سامنے آیا ہے تو ہمیشہ مشاورت کی ہے، ساری پارٹیز کو بلایا ہے. یہ جو فرقہ وارانہ فساد پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی آپ لوگوں نے بلایا ہے، نہیں اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں ملی. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتی ہوں، ایسے نہیں سے بات کرتے ہیں، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک دس شارٹ بریک.